بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 2 صفحہ نمبر 322 سورۃ المائدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون۔ لفظی معنی لعن الذین کفروا، پھٹکارے گئے جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل اولاد یعقوب میں سے، علی لسان داود بدریہ داود، وعیسی بن مریم اور عیسیٰ بیٹے مریم کے، ذالک یہ لعنت، بما عصوا ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، وکانوا یعتدون اور ان کے مسلسل حد سے گزرنے کی وجہ سے ہے، کانوا لا یتناہون وہ لوگ ایک دوسرے کو روکا نہیں کرتے تھے، عن منکرین ایسے نجائز کام سے، فعلوا جس کو انہوں نے کیا، لبئس ما کانوا یفعلون البتہ بہت ہی برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے، ترى کثیرا منہم دیکھتا ہے تو ان میں سے بہت سو کو، یتولون الذین کفروا دوستی کرتے ہیں ان سے جنہوں نے کفر کیا، لبئس البتہ بہت برا ہے، ما قدمت لہم جو آگے بھیجا، لہم ان کے لیے، انفسہم ان کی ذاتوں نے، ان سخط اللہ علیہم یعنی سخت ناراض ہوئے اللہ تعالیٰ ان پر، وفی العذاب هم خالدون اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہنے والے، ولو کانوا یؤمنون اور اگر ایمان لاتے وہ، باللہ اللہ پر، والنبی اور اس پیغمبر پر، وما انزل الیہ اور اس پر جو اتارا گیا اس کی طرف، متخذوہم تو نہ بناتے وہ ان کو اولیاء دوست، ولکن کثیرا منہم لیکن ان میں سے بہت سے، فاسقون حد اطاعت سے نکلنے والے۔ ترجمہ، جن لوگوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا ان کو داود اور عیسیٰ بن مریم کے ذریعے پھٹکارا گیا، یہ بات ان کی نافرمانی کی وجہ سے اور ان کے مسلسل حد سے گزرنے کی وجہ سے تھی۔ برائی روک ٹوک سے رکتی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کفایہ ہے، اگر سب لوگ اس فریضے کو ترک کر دیں گے تو گمراہی پھیل جائے گی۔ بنی اسرائیل میں جب گمراہی شروع ہوئی تو لوگ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے تھے، مگر جب اس کا فائدہ ظاہر نہ ہوا تو یہ سلسلہ رک گیا اور اچھے لوگ بھی برے لوگوں کے ہم پیالہ اور ہم نوالہ بن گئے، بس اللہ کا عذاب آیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل پر نکیر فرمائی ہے کہ انہوں نے جو برائیوں پر نکیر چھوڑ دی وہ بہت ہی برا کیا۔ فائدہ، آج مسلمان بھی اس معاملہ میں بنی اسرائیل کے نقش قدم پر ہے، برائی پر ٹوکنے کا مزاج ختم ہو گیا اور علماء و مشائخ بھی خلاف شرع امور کا ارتکاب کرنے والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں کوئی مذائقہ محسوس نہیں کرتے۔ آیت کا ترجمہ، وہ لوگ ایک دوسرے کو روکا نہیں کرتے تھے اس نجائز کام سے جو انہوں نے کیا، یقیناً بہت ہی بری ہے وہ بات جو وہ کیا کرتے تھے۔ مدینہ کے یہود کا مکہ کے مشرکوں سے دوستی کرنا بہت ہی برا ہے۔ اب یہود کے بہت ہی برے عمل کی ایک مثال بیان فرماتے ہیں۔ یہود اہل کتاب تھے، وہ مسلمانوں سے اقرب تھے، مشرکوں سے ان کا کوئی جوڑ نہیں تھا، مگر اسلام کی مخالفت میں یہود کے بڑے مکہ کے مشرکین کے پاس جاتے تھے، دونوں کے باہم گھر جوڑ تھا، وہ ان کو مدینہ پر چڑھا لاتے تھے۔ ان کا یہ فعل جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے بہت ہی برا ہے، اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہے، اس لیے ان کو ہمیشہ کے لیے دوزخ کے عذاب میں سڑنا پڑے گا۔ آگے آیت کا ترجمہ، دیکھتے ہیں آپ ان میں سے بہت سو کو کہ وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، بے شک بہت ہی برا ہے جو ان کی ذاتوں نے آگے بھیجا ہے کہ اللہ ان سے سخت ناراض ہوئے ہیں اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے۔ کافروں کی دوستی سے بچنے کی صورت ایمان لانا ہے، مگر افسوس مسا آرزو خاک شد، یہود اس برائی سے یعنی کفار کے ساتھ دوستی کرنے سے اسی طرح بچ سکتے ہیں کہ وہ اللہ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن کریم پر ایمان لائیں، بس وہ مشرکین کی طرف پینگے نہیں بنائیں گے، مگر وہ ایسے خوش نصیب کہاں ہیں،
ان کے بیشتر تو حد اطاعت سے نکلنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بات کیوں مانیں گے اور ایمان کیوں لائیں گے؟ آیت کا ترجمہ، اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور اس پیغمبر پر اور اس قرآن پر جو اس کی طرف اتارا گیا ہے، تو وہ ان یعنی کفار کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے بہت سے حد اطاعت سے نکلنے والے ہیں، یعنی بہت سے کہہ کر یہود میں سے ایمان لانے والے صحابہ کو مستثنا کیا، اور اس میں اشارہ ہے کہ وہ معدود چند ہیں۔ آگے آیات مبارکہ اللہ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُم مِّنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ لفظی معنی لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، آپ ضرور پائیں گے سب لوگوں سے سخت، عداوتاً دشمنی کے اعتبار سے، لِلَّذِينَ آمَنُوا ان کے لیے جو ایمان لائے، یہود کو، وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا اور ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم اور آپ ضرور پائیں گے لوگوں میں قریب تر، مودتاً محبت کے اعتبار سے، لِلَّذِينَ آمَنُوا مسلمانوں کے ساتھ، الَّذِينَ قَالُوا ان کو جنہوں نے کہا اِنَّا نَصَارَىٰ بے شک ہم عیسائی ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ یہ فرق بئی وجہ، منہم کے ان میں سے کچھ، قسیسین علماء و رہبان اور مشائخ بزرگ ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور اس وجہ سے کہ وہ گھمنڈ نہیں کرتے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ اور جب وہ سنتے ہیں اس کو جو اتارا گیا، إِلَى الرَّسُولِ اللہ کے رسول پر، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تو دیکھتا ہے ان کو، ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدمع بہ رہی ہیں آنسوں سے، مما عرفوا اس کی وجہ سے جو پہچانی انہوں نے، من الحق حق بات سے، یقولون کہتے ہیں وہ، ربنا اے ہمارے پروردگار، آمنا ایمان لائے ہم، فاکتبنا پس لکھتے آپ ہمیں، مع الشاہدین گواہوں کے ساتھ، وما لنا لا نؤمن باللہ اور کیا مانے ہمارے لیے کہ ایمان نہ لائیں ہم، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وما جاءنا من الحق اور اس پر جو پہنچا ہمیں دین حق سے، ونطمع اور امید نہ کریں ہم، ان یدخلنا ربنا کہ داخل فرمائیں گے ہمیں ہمارے پروردگار، مال قوم الصالحین نیک لوگوں کے ساتھ، فاصابہم اللہ بس صلہ دیا ان کو اللہ نے، بما قالوا ان کی بات کی وجہ سے، جنات تجری باغات کا بہتی ہیں، من تحتها الانہار ان میں نہریں، خالدین فیہا سدا رہنے والے ان میں، وذالک جزاء المحسنین اور یہ جنت صلہ ہے نیکوکاروں کا، نیک کام کرنے والوں کا، والذین کفروا اور جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری باتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ یہود کے مشرکین کے ساتھ ڈانڈے کیوں ملتے ہیں؟ اگر یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مخلصانہ ایمان لاتے تو مشرکین کے ساتھ ساز بار نہ کرتے اور مشرکین کو مسلمانوں پر ترجیح نہ دیتے۔ مشرکوں کے دل تو پتھروں کو پوجتے پوجتے پتھر ہو گئے اور یہود گھمنڈ میں بھر گئے اور وہ مسلمانوں کے سامنے نرم نہیں پڑنا چاہتے۔ انہوں نے تو مشرکین سے یہ تک کہہ دیا کہ تمہارا دین مسلمانوں کے دین سے بہتر ہے۔ یہ بات ان کی اسلام دشمنی کی آئینہ دار ہے، اس وجہ سے یہود کے مشرکین سے ڈانٹنے ملتے ہیں۔ مسلمانوں کی عداوت کے تعلق سے دونوں ایک ہی تھیلے کے چھوٹے بڑے کھلونے ہیں۔ افسوس آج نام نہاد مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر دنیاوی مفادات کے لیے کفار سے دوستی کرتے ہیں اور انہی کی حمایت و وکالت کرتے ہیں۔ عیسائی مسلمانوں سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں؟ عیسائی بھی کفر میں مبتلا تھے، اسلام سے چلتے تھے، مسلمانوں کا عروج ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا،
تاہم ان میں قبول حق کی استعداد یہود و مشرکین کی بنسبت زیادہ تھی، اس لیے وہ مسلمانوں کے حق میں نرم دل تھے۔ نجاشی رحمہ اللہ نے اپنی نرم دلی کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنے ملک میں پناہ دی تھی اور مشرکین مکہ کے ہدایہ واپس کر کے ان کو ٹکا سا جواب دیا تھا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ اس وقت تک عیسائیوں میں علم دین کا چرچا تھا اور ان کے مشائخ زاہدانہ زندگی اختیار کیے ہوئے تھے اور تواضع ان کی خاص صفت تھی، اور جس قوم میں یہ باتیں ہوتی ہیں اس میں حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت اور سلامت روی دوسری اقوام سے زیادہ ہوتی ہے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی رحمہ اللہ اور قیصر روم کے اور مقوقس مصر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامہ کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا اس کا شاہد عادل ہے۔ ملت کی خوبی حق پرست علماء اور مشائخ کے وجود سے ہے۔ آیت مذکورہ کے بیان سے ایک اہم بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ قوم و ملت کی اصلی روح حق پرست یعنی خدا ترس اور علماء و مشائخ ہیں۔ ان کا وجود پوری قوم کی حیات ہے۔ جب تک کسی قوم میں ایسے علماء و مشائخ موجود ہوں جو دنیاوی خواہشات کے پیچھے نہ چلے، خدا ترسی ان کا مقام ہو، تو وہ قوم خیر و برکت سے محروم نہیں ہوتی۔ آیت کا ترجمہ، آپ ضرور پائیں گے لوگوں میں دشمنی کے اعتبار سے سخت تر مسلمانوں کے ساتھ یہود کو اور مشرکین کو، اور آپ ضرور پائیں گے مسلمانوں کے ساتھ محبت کے اعتبار سے قریب تر ان لوگوں کو جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں۔ یہ فرق اس وجہ سے ہے کہ عیسائیوں میں کچھ اپنے مذہب کے جاننے والے اور کچھ درویش لوگ ہیں، اور اس وجہ سے فرق ہے کہ وہ گھمنڈ نہیں کرتے۔ زرخیز زمین ہی بابرکت بارش سے فیضاب ہوتی ہے۔ عیسائیوں میں یہود و مشرکین کی بنسبت قبول حق کی صلاحیت زیادہ ہے، وہ نرم دل ہیں اور ان میں گھمنڈ نہیں، اور اس کی دلیل یہ واقعہ ہے جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو ان کو حبشہ سے واپس کرنے کا مطالبہ لے کر مشرکین مکہ کا ایک وفد نجاشی کے پاس گیا۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور حقیقت حال جاننے کی کوشش کی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے دربار میں بڑی مؤثر تقریر کی اور سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ اس سے نجاشی کا دل نرم ہو گیا اور مسلمانوں کی عظمت و محبت اس کے دل میں بڑھ گئی۔ اس نے مشرکین کے ہدایہ واپس کر دیے، وفد کو ٹکا سا جواب دیا اور مسلمانوں سے کہہ دیا کہ تم میرے ملک میں رہو، تمہیں یہاں آپ کو مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ نجاشی رحمہ اللہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ آخری نبی ہیں جن کی تورات و انجیل نے خبر دی ہے، مگر وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو نجاشی رحمہ اللہ نے اپنے علماء اور راہبوں کا ایک وفد مدینہ بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ وفد زاروں قطار رونے لگا اور انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ کلام اس کلام کے بہت مشابہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ چنانچہ وہ سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ جب وہ لوگ واپس حبشہ گئے تو نجاشی رحمہ اللہ نے بھی اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ عیسائیوں کو جو مسلمانوں سے قریب تر کہا گیا ہے وہ ہر زمانہ کے لیے عام ہے، یہ زمانہ نبوی کے عیسائیوں کے ساتھ خاص ہے۔ فوائد عثمانی میں یہ بات لکھی ہے، ان آیات میں اسی جماعت کا حال بیان فرمایا ہے۔ قیامت تک کے لیے کوئی خبر نہیں دی گئی کہ ہمیشہ عیسائیوں اور یہود و مشرکین وغیرہ کے تعلقات کی نوعیت اسلام و مسلمین کے ساتھ یہی رہے گی۔ آج جو لوگ عیسائی کہلاتے ہیں ان میں کتنے علماء، قسیس اور رہبان اور متواضع اور منکسر المزاج ہیں، اور کتنے ہیں جن کی آنکھوں سے کلام الہی سن کر آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ جب اقربہم مودت کی علت ہی جو ذالک بأن منہم قسیسین سے بیان کی گئی ہے موجود نہیں تو معلول یعنی قرب مودت کیوں موجود ہوگا؟ بہرحال جو اوصاف عہد نبوی کے عیسائیوں اور یہود و مشرکین کے بیان ہوئے وہ جب کبھی اور جہاں کہیں جس مقدار میں موجود ہو گئے اس نسبت سے اسلام اور مسلمین کی محبت و عداوت کو خیال کر لیا جائے۔ آگے آیت کا ترجمہ، اور جب وہ عیسائی سنتے ہیں اس قرآن کو جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا ہے تو آپ ان کو اشکبار دیکھیں گے۔ ان کے حق بات کو پہچاننے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں، بس ہمیں یعنی توحید کی گواہی دینے والوں میں شامل فرما لیں۔ یہود نے وفد حبشہ کو تانا دیا تو انہوں نے ایمان افروز جواب دیا۔ جب حبشہ والوں کا وفد جو تقریباً 70 آدمیوں پر مشتمل تھا مدینہ منورہ آیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سورہ یاسین شریف سنائی تو وہ لوگ زاروں قطار رونے لگے اور سب مسلمان ہو گئے۔ جلالین میں ہے کہ یہود مدینہ نے ان کو تانا دیا کہ تم بے وقوف اور جلد باز ہو، سوچے سمجھے بغیر مسلمان ہو گئے۔ یہ ایسا ہی تان تھا جیسا منافقین مخلص مسلمانوں کو دیا کرتے۔ اتؤمنوا کما آمن السفہاء انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لیں، یعنی ہم سوچ سمجھ کر ایمان لائیں گے، اندھا دھند ایمان لانے والے نہیں۔ یہود نے بھی وفد حبشہ کو یہی تان دیا تھا، اور نو مسلموں نے بڑا ایمان افروز جواب دیا، کہا کیا ہم اللہ پر اور اس کی طرف سے جو برحق دین نازل ہوا اس پر ایمان نہ لائیں اور یہ آرزو نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نیک بندو یعنی اہل جنت میں شامل کریں، ایسی تمنا کرنے میں ہمارے لیے کیا مانے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے اور یتمعوا کا عطف لا نؤمن پر مانا ہے، یعنی ہم ایمان لائے بغیر نیک بندوں میں شمولیت کی آرزو کیسے کر سکتے ہیں۔ ایمان لانے والے عیسائیوں کا بہترین صلہ اور منکرین کا بدترین انجام۔ جو بھی ایمان لاتا ہے خواہ عیسائی ہو یا کوئی اور، اس کو آخرت میں بہترین صلہ ملے گا۔ ایسے باغات ملیں گے جن میں نہریں بہ رہی ہیں، اس لیے وہ سدا بہار ہیں اور جنتی ان میں سدا رہیں گے۔ یہ مستقل نعمت ہے۔ دیکھو ایمان لانے والوں کا کیسا اچھا صلہ ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے اور اللہ کی باتوں کو یعنی قرآن کریم کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنم کی بھٹی میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ کے لیے چلیں گے۔ یہاں تک اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کا تذکرہ پورا ہوا، کچھ باقی باتیں آخر صورت میں آئیں گی۔ آگے اس امت کے لیے احکام ہے۔ آیات کا ترجمہ اور ہمارے لیے کیا مانے ہے کہ ہم اللہ پر اور اس دین حق پر ایمان نہ لائیں جو ہمیں پہنچا ہے، اور ہم کیوں آرزو نہ کریں کہ ہمارے پروردگار ہمیں نیک لوگوں میں شامل کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اس بات کی وجہ سے ایسے باغات عنایت فرمائیں گے جن میں نہریں بہتی ہیں اور ان میں سدا رہیں گے، اور یہ نیکوکاروں کا صلہ ہے، یعنی ایمان کے ساتھ نیک کام کرنا بھی جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے۔ اور جنہوں نے اسلام کا انکار کیا اور ہماری باتوں کو جھٹلایا وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ آج کا درس معزز سامعین اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ احباب سے یہی التماس ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے بعد ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے ضرور شیئر کریں، اور ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔